السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد حسن۔ دعا زہرا کیس میں ایک جواز اور ایک سوال جو پیدا کیا جا رہا ہے ظہیر کے وکیلوں کی جانب سے کہ دعا زہرا کو چائلڈ پروٹیکشن کیوں منتقل کیا گیا ہے، اس کو دارالامان کیوں منتقل نہیں کیا گیا، اس بات کا جواب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر 16 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی کے اوپر کیوں پابندی ہے، اور پنجاب کے اندر یہ ایج جو ہے 17-18 سال کیوں ہو جاتی ہے۔ اس پابندی کا مقصد کیا ہے، اس کا جواز کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات کہ دعا زہرا کے جو منتقلی کے معاملہ ہے، کراچی منتقلی، اور اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کیا گیا ہے، اس حوالے سے ظہیر کے کچھ وکلا جو ہے لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی، ان کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ دعا زہرا کو دارالامان کیوں منتقل نہیں کیا گیا۔ تو اس کا جواب عدالت کی جانب سے یہ سامنے آیا، اور اقرار الحسن اور دعا زہرا کے جو وکیل ہیں جبران ناصر، انہوں نے اس بات کا اچھی طرح سے جواب دیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ دعا زہرا کو جو ہے وہ 14 سال کے تقریباً قریب اس کی ایج ہے، اور دعا زہرا دارالامان اس لیے منتقل نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ کم ایج کی ہے۔ اور اس بات کا حوالہ میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی دے چکا ہوں کہ دعا زہرا جو ہے وہ کم ایج کی ہے، اور دارالامان جو ہے وہاں پر ایجڈ عورتیں اور ایسی عورتیں جو جرائم میں بھی ملوث رہی ہیں ماضی کے اندر، اور کچھ گھریلو معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پکی ایج کی عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی وہ ملوث رہی ہیں۔ اس لیے ایسے جرائم کے اندر ملوث رہنے والی عورتیں جو اپنی سزا پوری کرنے کے بعد دارالامان پر منتقل ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ایک بچی کو رکھنا ایک انتہائی غلط فیصلہ ہوگا، جس کی وجہ سے بچی کی ذہن سازی کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اور اس کو کچھ غلط گائیڈ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ جواز بنایا تھا اقرار الحسن نے اور جبران ناصر نے اور دعا زہرا کے والد صاحب نے بھی عدالت کے سامنے، اور اس وجہ سے دعا زہرا کو جب کراچی منتقل کیا گیا تو ان کو جو ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں پر زیادہ محفوظ ہیں۔ اور ظہیر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ملنے کی بھی کوشش کی تھی دعا زہرا کو جب کراچی منتقل کیا گیا تھا چائلڈ پروٹیکشن بیورو، تو ظہیر نے بھی ملنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب بات ہوتی ہے کہ 16 سال سے کم عمر کی شادی یا 16 سال تک کی شادی جو ہے اس کے اوپر سندھ کے اندر پابندی ہے، اور لاہور پنجاب کے اندر اس پابندی کا اطلاق جو ہے وہ 17 یا 18 سال کی ایج کے اندر آتا ہے۔ اس کا سب سے ایک تو دو ریزن ہے اس کے۔ سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لڑکی اتنی بالغ نہیں ہوتی، اور بالغ ہونے کے بعد جو ہے لڑکی کی جسمانی ساخت اور ذہنی پختگی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنا فیصلہ کر سکے، اور اسی لیے سارا جواز اسی لیے مہدی کاظمی صاحب نے اپنے اس کے جو جواب ہے اس کے اندر انہوں نے اٹھایا تھا کہ جب میں لڑکی کا باپ ہوں اور لڑکی کو عدالت کی جانب سے، اور سندھ کے اندر جو قانون ہے وہ قانون بنا ہی اس لیے ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کچے ذہن کی ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، اور وہ جذبات کے اندر آ کر کوئی بھی غلط فیصلہ کر لیتی ہے، اور یہی غلط فیصلہ جو دعا زہرا نے کیا تھا اس کو نہ کرنے کے لیے اور ایسے فیصلے نہ ہوں اسی لیے ایسا قانون بنایا گیا ہے۔ ایک تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو، اور دوسرا یہ وجہ ہے کہ ذہنی طور پر بچی جو ہے یا کوئی لڑکا جو ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس ایج کے اندر اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ جذبات کے اندر آ کر جذبات کی روح کے اندر بہہ کر اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں، جس کا خمیازہ جو ہے ان کے والدین کو اور خود ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو سب سے مین ریزن یہ ہے کہ کم عمر کی شادی سے کی جو بات ہے کہ وہ جب لڑکی 16 سال سے کم عمر ہوگی تو اس کے تمام تر فیصلے وہ جو ہے اس کے والدین کریں گے، اور جب وہ بالغ ہو جائے گی اس کے بعد وہ کچھ فیصلوں کے اندر آزاد ہے۔ تو یہ سارا جواز ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ اس حد تک آئے ہیں، اور اسی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ دعا زہرا 16 سال سے کم ایج کی تھیں، اور اس کے بعد ان کو ورغلا کر لاہور منتقل کیا گیا اور وہاں سے ان سے شادی کی گئی۔ تو یہ پابندی جو ہے اس کا جواز یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ اتنے ذہنی طور پر پختہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے آسانی سے کر سکیں، اور ان فیصلوں کا اختیار والدین کو ہوتا ہے جب تک لڑکا یا لڑکی بالغ نہ ہو۔ تو یہ تھے دو جواز جن کی وجہ سے ان معاملات کو جو ہے وہ گھمانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اب ان باتوں کا جواب سامنے آ گیا ہے، اور دعا زہرا کے وکیل نے بھی اس بات کا صحیح سے اچھی طرح جامع جواب دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیس میں آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور اچھی ویڈیو، اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔